لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، 2 دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں. اس مہینے میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے. وہ ماحول سال کے 11 مہینے وہ ماحول آپ کو سال کے 11 مہینے ملنے والا نہیں ہے جو ماحول آپ کو اس مبارک مہینے میں ملتا ہے. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں. اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پر بات کروں، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو جو یہ رمضان ملا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہمارے جیون میں، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ جائے. یہ اسلاف کرام دعائیں کرتے تھے. اگر آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا، اپنی بخشش کا ایک اور موقع دیا ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے. یقین جانے کہ جو لوگ
پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دور سے دو لوگ آئے، ایک ہی قبیلے کے تھے، ایک ہی خاندان کے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں ایک آدمی جو تھا بہت محنتی تھا۔ یہاں محنت سے مراد دنیا کی محنت نہیں ہے، محنت سے مراد یہاں دین کی محنت ہے، یعنی دین کے کاموں میں بہت محنت کرتا تھا، بڑا الرٹ تھا، بڑا چست تھا۔ دوسرا والا تھوڑا ڈھیلا ڈھالا تھا، کمزور تھا اس کے مقابلے۔ حضرت طلحہ کہتے فغزل مجتہد، جو محنتی تھا وہ ایک لڑائی میں شامل ہوا، ایک غزوے میں شامل ہوا، بس استشہد اور شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا والا تھا وہ 1 سال اور زندہ رہا اور اس کے بعد اپنی نیچرل موت پر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں صحابی رسول، بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنتی کہا ہے، طلحہ بن عبید اللہ۔ کہتے ایک دن میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور وہ دونوں آدمی وہاں پر موجود ہیں۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس آدمی سے جو تھوڑا کمزور تھا اور جس کا انتقال بعد میں نیچرل موت پر ہوا، اسے کہتا ہے کہ چلو تم اندر چلو جنت میں۔ اس کو جنت میں لے کر گیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پھر جو پہلا والا جو آدمی تھا جس کا انتقال اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے ہوا تھا اور جو بڑا محنتی تھا، اس کو لے کر کے گیا۔ اس کے بعد آیا اور مجھ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صبح نیند کھلی تو انہوں نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا۔ صحابہ کرام کو ان کا یہ خواب سن کر بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دیندار ہے، محنتی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے مقابلے میں کمزور ایمان والا ہے، کمزور عمل والا ہے، اللہ کی راہ میں شہید بھی نہیں ہوا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، یہ بتاؤ کہ یہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا کیا اس کو زندگی میں ایک اور سال نہیں ملا؟ کہا کہ ہاں ملا۔ تو آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، یہ الفاظ حدیث کے اور یہ الفاظ ہم سب کو بڑے غور کرنے کے لائق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس کو ایک اور رمضان نہیں ملا؟ فصلى فصام وصلى من قضا وقضا، اس نے اتنی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، اتنا روزہ اس نے زیادہ نہیں رکھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، بات تو صحیح ہے، اس کی زندگی میں ایک رمضان اور آیا، اس نے 30 روزے اور رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، یہ سب تو زیادہ ہوا اس کی زندگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس 1 سال کی عبادت کی وجہ سے اس کا جو مقام اور مرتبہ اس کے پہلے 1 سال پہلے کے انتقال کرنے والے کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کی دوری ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو گیپنگ ہے، جو دوری ہے، جتنی دوری زمین اور آسمان کے بیچ کی ہے اتنی ہی دوری دونوں کے ثواب میں اور دونوں کے اجر میں۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ اس مہینے کا ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے رمضان میں، تراویح کا، تلاوت کا، نماز کا، یہ ماحول ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ماحول اللہ کی طرف سے بنایا گیا، یہ ایٹماسفیئر اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی چاند رات آتی ہے، جب رمضان کی شروعات ہوتی ہے،
सुफ़्फ़िदत अश-शयातीन, तमाम शैतानों को कैद कर दिया जाता है। वो मरदतुल जिन, और तमाम सरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है। व फुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है। फलम युगलक मिनहा बाबुन, जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं होता। वह गुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, जहन्नम का कोई दरवाजा खुला नहीं होता है। वह युनादी मुनादिन, और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, या बागियल खैरि अक़बिल व या बागिय शर्रि अक़सिर। अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, ऐ भलाई करने वाले, ऐ नेकी करने वाले, ऐ रोजा रखने वाले, ऐ अल्लाह का जिक्र करने वाले, ऐ तिलावत करने वाले, ऐ ज़कात देने वाले, ऐ सबका खैरात करने वाले, ऐ नेकी का काम करने वाले, तू आगे आ जा, तेरा महीना आ गया, तेरा टाइम आ गया, तेरा वक्त आ गया। और दूसरे उसके मुकाबले में जो बुरे कामों का आदी है, जो गुनाहों का आदी है, पुकारने वाला कहता है, वया बागी शर्रि अक्सिर, ऐ बुराई के काम करने वाले, ऐ गलत काम करने वाले, ऐ गुनाहों के काम करने वाले, तू पीछे हट जा, ये महीना तेरा महीना नहीं है। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रमजान की हर रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हमें और आपको भी शामिल करे। ये रमजान का मकाम है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें रमजान, और एक बात का एहतमाम करें कि रमजान का चांद देखें, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रमजान का चांद देखें। और चांद देखना भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। रमजान का चांद देखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह, इस चांद को हमारे ऊपर अमन के साथ और ईमान के साथ और सलामती के साथ और इस्लाम के साथ तोलू फरमा दे। और ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। ये चांद देखने के टाइम ये दुआ। दूसरा काम जो हमें रमजान में करना है, रमजान की सबसे खास इबादत क्या है? जाहिर सी बात है कि रमजान की सबसे खास इबादत जिसकी वजह से रमजान जाना जाता है वो है रोजा। रोजे का मकसद क्या है? बड़ी मशहूर आयत है, आपने सुनी होगी बारहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे का मकसद है हमें और आपको मुत्तकी बनाना, हमारे और आपके अंदर तकवा पैदा करना। ये तकवा क्या है? सीधे सीधे लफ्जों में अगर कहूं तो तकवा जन्नत की गारंटी है। अल्लाह कहता है उइद्दत लिलमुत्तकीन, मेरी जन्नत मुत्तकियों के लिए है। गोया रमजान हमें जन्नती बनाने के लिए आया है। हम जो रोजा रखते हैं 30 दिन, ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए, और मुत्तकी का मतलब जन्नती, गोया रमजान हमें जन्नती बनाने के लिए आया। लेकिन माफ कीजिए, हम रोजा कैसा रखते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जानते हैं रोजे में हमें क्या सिखाया जाता है? हम हज करते हैं तो हज में हमें करना सिखाया जाता है, ये करो, ये करो, कंकड़ी मारो, तवाफ करो, सही करो। हज में करना है, ज़कात में देना है, नमाज में करना है, तमाम इबादतों में करना सिखाया जाता है। रोजे में ना करना सिखाया जाता है। रोजे में कुछ करना नहीं है, रोजे में नहीं करना है। रोजे में खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, बीवी के करीब नहीं जाना है। तो रोजा असल में हमें ना करने की ट्रेनिंग देता है। रोजा हमें यह बताता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हम कर सकते हैं तो जो काम अल्लाह ने मना किया है उससे रुक भी सकते हैं। ये असल ट्रेनिंग है रोजे। और एक बात पर और गौर कीजिए, खाने में रोजे में हमने क्या छोड़ा? खाना छोड़ा। खाना क्या है? हमारी जरूरत है। पानी हमारी जरूरत है। हमारे अंदर जिस जिनसी ख्वाहिशात जो पैदा होती है वो हमारी जरूरत है। रोजा हमें सबक दे रहा है कि अल्लाह का हुक्म आया तो तूने जरूरत छोड़ दी। खाना तेरी जरूरत, पानी तेरी जरूरत, बीवी तेरी जरूरत, तूने अल्लाह के हुक्म पर जरूरत को छोड़ दिया। तू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। तुझे पान की आदत है, तू नहीं छोड़ सकता। तुझे सिगरेट की आदत है, तू नहीं छोड़ सकता।
تجھے گالی کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا, تجھے گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم ضرورت چھوڑ سکتے ہیں تو عادت کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے 16 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, لیکن اپنے آپ کو اور برائیوں سے بچا کے نہیں رکھتا ہے, تو بیکار ہے اس کا روزہ, اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اس کو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, کتنے روزے دار ہیں ان کے روزے کی جگہ ان کے نام اعمال میں بھوک لکھی جاتی ہے, پیاس لکھی جاتی ہے. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر, اور کتنے تہجد گزار ہیں کہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں شب بیداری لکھی جا رہی ہے, راتوں کو جاگنا لکھا. تو روزے کا مقصد سمجھے میرے بھائی, روزے کا اہتمام کریں, روزے کو بوجھ نہ بنائیں. ابھی سے لوگ بات کریں کیسے روزہ رکھا جائے گا, گرمی کا روزہ ہے, ابھی اتنی گرمی پڑ رہی ہے, مئی میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا. یہ سب بڑی خراب بات ہے. ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر. اللہ کے بندو, روزہ عبادت ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر وہ چیز نہیں ڈال سکتا جو بندوں کے برداشت کے بعد. یہ بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمارا خالق ہے, وہ ہمیں ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو ہمارے برداشت سے بات. ہم اگر اپنا ایمان مضبوط کریں تو روزہ جو ہے بڑی آسانی سے کٹ جائے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان میں رات بھر محنت کرتے ہیں, پاور لوم رات بھر چل رہا ہے, گدیوں پر رات بھر بیٹھے ہیں, رات میں کاروبار ہو رہا ہے, دن میں کیا ہو رہی ہے, آرام ہو رہا ہے. یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, بہت محنت کے کام, بہت طاقت کے کام آپ نہ کریں, لیکن روٹین کے کام آپ کریں. رمضان کو آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ روزہ رکھ کے آپ بہت سست ہو جاتے کسی کام کے لیے. روزے, اور اس بار رمضان میں الیکشن بھی پڑ رہا ہے. میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم ہندوستان میں ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. آپ تمام حضرات خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی الیکشن کے موقع پر ووٹ دینے بھی جائیں. ایسا محسوس نہ کرائیں کہ روزے کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہیں, ہم ووٹ نہیں دے سکتے. اس جمہوری ملک میں ووٹ دینا ہماری بہت بڑی طاقت ہے. بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں رمضان میں. غزوہ بدر رمضان میں لڑی گئی, فتح مکہ رمضان میں ہوئی. تو رمضان میں صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں. تو آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں, لوکتانترک ملک میں رہتے ہیں, ووٹ دینا آپ کا ادھیکار بھی ہے اور آپ کی طاقت بھی ہے. آپ اس بار الیکشن میں ضرور ووٹ دیں, روزہ رکھ کر کے ووٹ دیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو دیں. تو روزے کو اس کی شرائط کے ساتھ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, غلط بات بول رہا ہے, گندا کام کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی, کھانا چھوڑنے کی, پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہو, تم غلط چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہو, تو کھانا پانی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہمیں روزے کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے. تیسرا کام جو ہمیں اس بار رمضان میں کرنا ہے میرے بھائی, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا قرآن میں, رمضان کا انٹروڈکشن کرایا تو کیا کہا کہ رمضان تراویح کا مہینہ ہے, رمضان روزے کا مہینہ نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پہچان بتائی کہ رمضان میں قرآن اترا. اور ہمارے پیارے آقا, ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے. اس وقت تک جتنا قرآن اترا رہتا تھا وہ پورا قرآن سناتے تھے. ذرا غور کرو, وہ منظر کتنا حسین رہا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا وہ نبی ہے جو نبیوں کا سردار ہے, اور قرآن جس کو سنا رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے. نبیوں کا سردار فرشتوں کے سردار کو قرآن سنا رہا ہے. تو رمضان قرآن کا مہینہ, کم سے کم روزانہ آپ رمضان میں ایک پارے کی ضرور تلاوت کریں, کم سے کم ایک قرآن تو پورا آپ ختم کریں, اور کوشش کریں کہ تراویح میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو گھر سے پڑھ کے آئیں. اگر 2 پارے کی تراویح 2 پارا پڑھ کے آئیں, 1.5 پارے کی تراویح 1.5 پارا پڑھ کے آئیں. اس سے تراویح میں آپ کی ذہن اور آپ کی توجہ اور آپ کا ذہن بھی لگے گا, اور قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب دے گا. چوتھا کام جو اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے پیارے ساتھی, رمضان دعا کا مہینہ ہے. قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر ہے وہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ بندہ اللہ کے لیے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی یادہ بڑی پسند آتی ہے۔ رمضان میں خوب دعائیں کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہم سب گنہگار ہیں اور رمضان سے بہترین توبہ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب فرصت ملے، جب موقع ملے، جب تنہائی ملے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور گڑگڑاؤ، رو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں کو بھر دیں، زمین کو بھر دیں، آسمان کو بھر دیں، اور پھر آ کر کے تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ بڑا غفور الرحیم ہے ہمارا مالک، بڑا رحمان ہے ہمارا مالک، بڑا رحیم ہے، اور یہ مبارک مہینہ توبہ اور استغفار کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پانچواں کام، رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کریں، زکوٰۃ تو کمپلسری نکالیں، اور رمضان شروع ہوتے ہی اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں۔ ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں آپ، دیکھ لیں آپ کے پاس کتنے کا مال ہے، کتنی کی پونجی ہے آپ کے پاس، اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ مارکیٹ میں کتنا آپ کا مال، اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ جو پیمنٹ آپ کو لینا ہے اس کو اس میں پلس کر لیں، جو دینا ہے وہ مائنس کر لیں، جو مال پھنس گیا وہ مائنس کر لیں۔ کیلکولیشن کر کے جو اماؤنٹ آتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ الگ سے طے کر دیں کہ اتنی زکوٰۃ ہم کو نکالنا۔ اب چاہے وہ آپ الگ الگ دیں، اکٹھے دیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم ایک بات کا خیال رہے کہ جو آپ کے قریب میں لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار میں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو ترجیح دیجیے، ان کو پریورٹی دیجیے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں خاندان کے، ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری نبھانے کا اور ایک جو زکوٰۃ دینے کا۔ رمضان کے مہینے میں دل کھول کے مال کی محبت کو ایک مہینے کے لیے نکال دیجیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی آندھی کی طرح، جیسے آندھی چلتی ہے، اللہ کے نبی ایسی سخاوت کرتے تھے، جو آ رہا ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ دیجیے، صدقہ خیرات کیجیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہماری مائیں بہنیں جو زیورات وغیرہ پہنتی ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں، نہیں نکالیں گی تو وہ زیور ان کے لیے وبال بن جائے گا، ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو یہ پانچواں کام کریں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ۔ چھٹا کام اس رمضان میں، آنے والے رمضان میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے میرے بھائی، رمضان میں تھوڑی فرصت ہمیں ملتی ہے دین کی طرف توجہ دینے، تھوڑا دین کو سیکھنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ مستند علماء کے، معتبر علماء کے بیانات سنیے، توحید کے بارے میں سیکھیے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کے طریقے پر آپ دیکھیے ویڈیو موجود ہے، آپ ویڈیو کے ذریعے نماز کا طریقہ سیکھیے۔ کتنے لوگ ہیں آج تک ان کو اللہم باعث بینی والی دعا یاد نہیں، آج تک وہ سبحانک اللہم سے کام چلا رہے، بولے ارے یہ بھی تو صحیح ہے لیکن اللہم باعث بینی زیادہ فضیلت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ سبحانک اللہم کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہم باعث بینی والی دعائیں آپ محنت کریں، کوشش کریں، ایک مہینے کا ٹائم آپ یاد کر لیں۔ دعائیں قنوت کتنے لوگوں کو یاد کر لیں آپ۔ رمضان کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں، کسی حافظ کو پکڑ لیں، حافظ جی تھوڑا سا مجھے میرا قرآن صحیح کرا دیجیے، روزانہ آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکالے، قرآن 100% گارنٹی ہے صحیح ہو جائے گا۔ اور آج تو ماشاءاللہ گوگل پلے آپ کھولیں، گوگل پلے کے اوپر موبائل کے اوپر ایک ایپلیکیشن آتا ہے نورانی قاعدہ کا پورا ایپ ہے، اس میں مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کو سننا ہے، سنتے سنتے آپ اپنی اصلاح کر لیں، ایک مہینہ محنت کریں، قرآن آپ کا صحیح ہو جائے۔ تو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائے میرے پیارے ساتھیوں اس رمضان۔ ساتواں کام اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، تراویح کی نماز۔ میں جانتا ہوں کہ تراویح کی نماز ہمارے جماعت میں خاص طور سے لوگ اس کو بہت اہمیت نہیں دیتے، کہتے تو نفل نماز ہے، بے شک نفل نماز ہے، ہم کہاں کہتے کہ فرض ہے، لیکن یاد رکھیں تراویح کی جو فضیلت ہے وہ سال کے 11 مہینے ملنے والی نہیں۔ تراویح کے اندر دو چیزیں ہیں، پہلی چیز
اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ثواب ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور آپ ایک بات سوچیں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، اللہ سب کو توفیق نہیں، اللہ کے بڑے گنے چنے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ رات میں بستروں سے الگ ہو کے تہجد پڑھتے ہیں. وہ موقع، وہ سنہرا موقع آپ کو تراویح کی شکل میں ملتا ہے. یہ تراویح کیا ہے؟ تہجد ہی کی نماز. اور آپ یاد رکھیں کہ رمضان میں تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب امام کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے کتب لہ قیام اللیل، پوری رات اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. آپ نے 2 پارہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، آپ کو پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. تو اس موقع کو میرے بھائیوں جانے نہ دیں، رمضان میں تراویح کی نماز کو پابندی سے پڑھیں. کوشش کریں کہ لاسٹ تک تراویح کی نماز آپ پڑھیں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں شب قدر میں بڑی محنت کرتے ہیں، شب قدر میں پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، اور تراویح کی نماز میں پتہ لگا 1-2 دن بڑی اچھی تعداد ہے، پھر لوگ غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تراویح کی نماز کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، پورے مہینے اس کو حاصل کیجئے، یہ پھر ملنے والا نہیں. 8واں کام اس رمضان میں جو کرنا ہے، دیکھو رمضان ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں کھانے پینے کے معاملے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ان کے منہ سے جب بات نکلتی ہے تو پکوان کی، کھانے کی، پینے کی. ان کے گھر میں آپ چلے جائیں، دسترخوان پر بے شمار چیزیں اور نعمتیں موجود. میں اس کو حرام نہیں کہتا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اظہار کریں. مگر میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں آپ کا یہ کام فضول خرچی میں شامل ہے. آج ہم نے افطاری کے اندر جو اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں عصر سے لے کر کے، بلکہ کبھی کبھی ظہر بعد سے لے کر کے مغرب تک پکانے میں، چھاننے میں، بنانے میں لگی رہتی ہیں. اللہ کے بندو، عبادت ان کو بھی تو حق حاصل ہے، وہ بھی تلاوت کریں، وہ بھی نماز پڑھیں. تو افطاری میں، کھانے میں تھوڑا کنٹرول سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ رمضان جو ہمیں صحت اور جسمانی اعتبار سے مضبوط بنانے آیا تو ہمارا پیٹ اور خراب ہو جائے. تو کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا کنٹرول کریں. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب افطار کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ایک آدمی کو، کم سے کم ایک آدمی کو دسترخوان پہ بٹھا لیں. اپنے رشتہ دار کو، پڑوسی کو، دوست کو روزانہ 30 دن یہ معمول بنا لیں کہ ایک آدمی کو ہمیں افطار کرانا ہے. ثواب کیا ہے اس کا؟ ثواب یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر. جو ثواب اس روزے دار کو مل رہا ہے، جتنا ثواب، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور وہ روزے دار یہ نہ سمجھے کہ آپ کے یہاں آ کے افطار کر رہا ہے تو اس کا ثواب کم ہو گیا. اس کا ثواب ایز اٹ از جیسا ہے اس کو ملے گا. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کے برابر ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ کو 30 روزے کی جگہ 60 روزے کا ثواب فری میں مل رہا ہے تو کیا برا ہے میرے بھائیو. کوشش کریں دسترخوان اپنی گدی پہ اپنے کمرے میں بچھا کے ایک آدمی کو ساتھ میں بٹھا لیں، اس کو معلوم بنا. اور 9واں کام رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں. کوئی بیمار ہے اس مہینے میں جا کے اس کی عیادت کریں. کسی سے اگر آپ کی دوری ہے، دوری کو ختم کریں. اس مہینے کو صلہ رحمی کا مہینہ بنا لے، رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ بنا لے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، آدمی کی عمر میں برکت ہوتی ہے، آدمی کی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ صلہ رحمی کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے میرے بھائیوں اس کو ایک ذریعہ بنا. اور آخری چیز رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو میسج اور جو سبق میں آپ کو دے کر کے آج اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ رمضان کا یہ مہینہ اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہمیں متقی بنانا ہے. ایک مہینہ عبادت کر کے پھر ہم 1 مہینے کے بعد پرانے ڈھرے پر لوٹ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ 1 مہینے کی محنت بیکار ہو گئی. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمل کے بعد آدمی کا عمل برقرار رہے. آدمی حج کر کے آیا، حج کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے اس کا مطلب کہ اس کا حج قبول ہو گیا. رمضان کے بعد بھی اگر آدمی نماز کی پابندی کر رہا ہے، تلاوت کی پابندی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا روزہ قبول ہو گیا، اس کی تراویح قبول ہو گئی. اور اگر 1 مہینہ عبادت کی، 1 مہینہ محنت کی اور پھر پرانے ڈھرے پر لوٹ گئے تو میرے بھائیو اس کا مطلب کہ ہم نے مذاق بنایا ہے دین کا. ہم نے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنایا، سال کے 11 مہینے اپنے آپ کو آزاد کر دیا. آئیے اللہ سے دعا کریں
اللہ ہمارے زندگی میں آنے والے اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں. اور ایک بات بڑی ضروری بات میں کہنا بھول گیا, گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں, بچوں کو داڑھی موچ آ گئی, زیر ناک بال آ گئے, 12 سال کا لڑکا ہے, 13 سال کا لڑکا ہے, یا بچیاں ہیں بالغ ہو گئی, مینسز ان کو آنے لگے, بالغ ہو گئی, لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے تو روزہ فرض ہے ان کے اوپر, یہ کہہ کر کہ ابھی ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے, ابھی ہمارا بیٹا بہت چھوٹا ہے, ان کا روزے میں ان کو چھوٹ دینا یہ غلط ہے, حرام ہے. یاد اگر آپ کا لڑکا بالغ, اور بالغ ہونے کی کوئی عمر نہیں ہے, 12 سال کا لڑکا بھی بالغ ہو سکتا ہے, 10 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو سکتی ہے, شریعت نے اس کی نشانی بتائی ہے, لڑکے کو داڑھی موچھ کے بال آ جائے, زیر ناف بال آ جائے, لڑکی کو منسد آنے لگے, تو یہ جو نشانی اگر یہ ظاہر ہو گئی تو آپ سختی کے ساتھ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو روزہ رکھوائیں, اس معاملے میں چھوٹ نہ دیں, ڈھیل نہ دیں. بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہم سب کو اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہماری جو بھی عبادتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے. ہمارے ملک میں چناؤ کا ماحول ہے, ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کے اقتدار کی کرسی پر اللہ تعالیٰ ہم لوگ انسانیت اور انصاف کرنے والے اور سب کو لے کر کے چلنے والے اور ملک میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں اقتدار کی کرسی پر بٹھا دے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے, جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر ان کا خاتمہ نصیب فرمائے, جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے, جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے, اللہ جس کے حلال کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.